بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز حضرت لوط علیہ السلام کی جو ازواج تھی، میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، ان کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ تو پیچھے جو ہمارا سیکشن چل رہا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے، وہ مکمل ہوا الحمدللہ۔ تو آج سے حضرت لوط علیہ السلام کی گفتگو جو ہے ان کی ازواج کی شروع ہوگی۔ تو بنا دیری کیے ہم لوگ اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی زوجہ وائلہ وہ بد نصیب عورت ہے جس نے جان بوجھ کر اسلام کے مقابلے میں کفر کا راستہ اختیار کیا۔ اسے ایک نبی علیہ السلام کی زوجیت کی نسبت ملی، لیکن دیکھیے کیسی بد نصیب عورت تھی کہ سچے دل سے ایمان نہ لائی، عمر بھر منافقہ ہی رہی، اور جب قوم لوط پر عذاب آیا تو ان کے ساتھ یہ بد نصیب عورت بھی ہلاک ہو گئی۔ قوم لوط کا جرم یہ تھا کہ مرد مرد کے ساتھ گندے کام کرتے تھے۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام ان لوگوں کو اس برے فعل سے منع فرماتے رہے، لیکن یہ بے حیائی بجائے سر تسلیم خم کرنے کے الٹا حضرت لوط علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچانے کے در پہ ہو گئے۔ جب ان کی سرکشی اور بد فعلی کی خصلت ہدایت کے قابل نہ رہی تو اللہ پاک کا عذاب آیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور عذاب آنے کی خبر دی۔ چنانچہ وائلہ کی ہلاکت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے قوم لوط کی تباہ کاریوں میں تعریر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام سے کہا، یا نبی اللہ، آپ غمگین نہ ہوں، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ عز و جل کا عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے پہلے اس بستی سے دور نکل جائیں، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا لوط علی نبینا علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنوں کے ہمراہ لے کر بستی سے باہر تشریف لے گئے۔ پھر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا۔ پھر ان پر اس زور سے پتھروں کا میਂہ برسا کہ قوم لوط کی لاشوں کے بھی پرخچے اڑ گئے۔ عین اسی وقت جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا، جو کہ در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اس نے منہ سے نکالا، ہائے رے ہائے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ پارہ نمبر 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 83 اور 84 میں ارشاد رب العباد ہوتا ہے، فَأَنْجَيْنَاهُ وَآلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی، اور ہم نے ان پر ایک میंہ برسایا، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ بدکار قوم پر برسائے جانے والے ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، وائلہ منافقہ تھی، یعنی نفاق کرتی تھی۔ نفاق کیا ہے؟ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں نفاق کے بارے میں لکھا ہے کہ زبان سے اسلام کا دعویٰ کرنا اور دل میں اسلام سے انکار کرنا نفاق ہے۔ یہ بھی خالص کفر ہے، بلکہ ایسے کے لیے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے۔ سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے زمانہ میں
اس صفت کے کچھ افراد بطور منافقین مشہور ہوئے۔ ان کے باطنی کفر کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں نفاق کی ہر قسم سے بچائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان پہ رب رحمت دے دے تو استقامت، ایمان پہ رب رحمت دے دے تو استقامت، دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا، دیتا ہوں میں واسطہ تجھ کو تیرے نبی کا، صلو